ہم مسلمان ہونے کے ناطے اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ میاں نے اس دنیا میں ڈالا کیوں ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور ہم یہ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے آگے تو کسی کی بھی مرضی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بنایا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی پہ آپ کو بنا کر کے اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس مرضی میں چلنا بھی کس طریقے سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر اسی کی مرضی چلتی ہے، تو ہماری تو مرضی چلتی نہیں ہے۔ ہماری مرضی میں صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک انسان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور نہ صرف اس نے ہمیں انسان بنایا ہے کہ ہمیں اس نے اتنا بڑا جو ہے رتبہ دے رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب شروع ہوتی ہے الحمد شریف سے، اور الحمد شریف ہونے کے بعد جب سورہ اعراف پہ آتی ہے یہ کتاب، تو اللہ رب العالمین ان 7 صورتوں کے اندر اپنا پورا دین ڈیفائن کر دیتے کہ انسان کو اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں، اور انسان کو رسول اللہ کو تعلیم دیتے ہوئے اعراف پہ لے جا کر کے اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام پر اللہ رب العالمین کہیں گے کہ انسان اس دیوار پہ کھڑا ہوا ہوگا اور اس دیوار پہ وہ اپنے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس میں سب کچھ کور کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ قرآن کی شروع کی 7 صورتوں میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی شروعات کرتے ہیں، پہلے آدم کی جو ہے تخلیق کا بتاتے ہیں، اور پھر اپنے پیغمبروں کی کہانی بتاتے ہوئے خانہ کعبہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہوئے اور قبلے کے رخ کو بدلواتے ہوئے، پھر حرام اور حلال بتاتے ہوئے، اور پھر سورہ نساء سناتے ہوئے اور مریم علیہ السلام کی کہانی سناتے ہوئے ہمیں سورہ اعراف میں اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے دل پسند ہیں، نفس مطمئنہ میں چل رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہوں گے بیچ میں دیوار کے کہ وہ اپنے نتیجوں کا انتظار کریں، یہ اپنے نتیجوں کا انتظار کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہمارے دماغ میں آتا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کیوں ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے عرش کریم کے اوپر، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے اشرف المخلوقات، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے حسن تقویم، اور یہ سب بنا کر کے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ جائے گا خلیفہ بن کر کے، اور خلیفہ بن کر کے جا کر کے اس دنیا کے اندر جو ہے ہر چیز کا خیال رکھے، وہ خلیفہ ہوگا، اور وہ کیونکہ حسن تقویم ہوگا تو وہ اس دنیا کو جا کر کے بنائے گا اور بلڈ کرے گا اور اچھے سے اس کو چلائے گا۔ پر اللہ رب العالمین جب آدم کو تخلیق دیتے ہیں تو آدم کی تخلیق دینے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے اور ابلیس کو بلا کر کے سجدہ کرواتے ہیں، اور جب سجدہ کروا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت آدم کی تخلیق مٹی سے کر کے آگ کو اور روشنی کو کہہ رہے ہوتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے اس ریکویسٹ کے اوپر فرشتہ جیت جاتا ہے، فرشتہ سجدہ کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم پر سجدہ کیوں کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طریقے سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ صرف عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، چاہے وہ زمین میں زلزلہ لا رہا ہو، پر وہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ رب العالمین جب آدم کو کھڑا کرتے ہیں اپنی ان 2 مخلوقوں کے سامنے کہ اس کو سجدہ کرو، تو اللہ رب العالمین کو اس کے فیوچر کا پتہ ہوتا ہے کہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ جب اس کو کہیں گے کہ اس آدم کو سجدہ کرو جس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور وہ جیتے گا، اور اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ ابلیس لوز کرے گا ہی۔ تو پاک پروردگار نے ادھر انسان کو بنا کر کے اپنی 2 مخلوقوں کو ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کرنے پہ ایک مخلوق ہو گئی کامیاب اور ایک مخلوق ہو گئی فیل، اور اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی دنیا میں بنائی ہوئی دنیا کے اندر ہم آ گئے اشرف المخلوقات اور احسن تقویم، ٹھیک ہے جی، بہترین سٹرکچر میں آپ کو بنا کر کے، اور آپ کو ساری خلقت کے اوپر آپ کو اللہ رب العالمین نے بادشاہی دے کر کے ساری طاقت دے کر کے آپ نے اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس دنیا میں آ کر کے ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کر کے چل رہے ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، کہ جہاں پہ ایک انسان دوسرا انسان جو کہ آپ ہی کا نطفہ ہے، جو کہ آپ ہی کا خون ہے، جو کہ آپ ہی کا ڈی این اے ہے، جو کہ آپ ہی ہیں، اور آپ ہی ہم اس دنیا میں رہ کر کے ہم ایک دوسرے کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اس میں خوشنودی نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آنے میں ہماری مرضی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس نظام کے اندر جب ہم آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، وہ ہر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ججمنٹ میں ہے، ہمیں
اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ وہ بھی ایک ججمنٹ میں اگر وہ ہماری طرح مسلمان نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے برا محسوس ہونا چاہیے، اور ہم اس چیز کو اپنے اخلاق سے ہی بہتر کر سکتے. جو خاتم النبیین ہے ان کے لیے تو ان کی تو اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو شخص جس کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہو اور وہ خاموشی سے گزر جائے ادھر سے. تو یہ مثالیں مسلمانوں کی دی جا رہی ہیں. یہ مثال ہے ہمارے پیغمبر کی جس کو لے کر کے ہمیں چلنا چاہیے. اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد اپنے گھر کو بناؤ، ادھر عبادتیں شروع کرو تاکہ تمہاری آنے والی جنریشن دیکھے کہ تم کیا عبادتیں کرتے ہو، تاکہ تمہاری آنے والی جنریشن کو پتا ہو کہ تمہارا دین کیا ہے، تاکہ آگے آنے والی جنریشن کو پتا ہو کہ تمہارا فیتھ کیا ہے، تاکہ آگے آنے والی جنریشن کو پتا ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے اور تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارا آنے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے. اور اس کو جب اللہ رب العالمین کسی پیغمبر کے اوپر اتارتے ہیں تو پیغمبر کی جو امت ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ مذہب پسند کرتی ہے اس پیغمبر کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے، چلنے کا طریقے کو دیکھ کے، اس کے ایمان کو دیکھ کے. اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دکھا کر کے پیغمبر کے راستے پہ ایک انسان کو چلاتے ہیں کہ اپنی سراؤنڈنگ سے کوشش کرو کہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلو، اور اگر کوئی چیز تمہارے سامنے ایسی آتی ہے جس میں تمہیں مشکل میں پڑ گئے ہو تم، تو کوشش کرو کہ اس کو اوائڈ کرو، اس سائیکل کو توڑنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اسی لیے ہم لوگ جو ہیں اس مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں. جو بھی پولیٹیکل ایشوز زندگی میں، دنیا میں اور فیملی کے، اور جو بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں وہ اسی لیے چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے احکامات کی جو ہے پیروی نہیں کرتے ہیں. اور جب اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ہی رکھیں گے. کہ ہمارے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کے جو مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت آگے کی ہوتی ہے. ان کو فیوچر کا پتا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پریڈکٹ کیا ہے کہ بلڈنگیں بنیں گی، جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ ہوگا، تو وہ پیغمبر اس فیوچر کو سمجھ سکتا ہے، اس فیوچر کو سمجھ سکتا ہے، پر وہ کدھر ہے؟ پاسٹ میں ہے. وہ پاسٹ میں ہے. اس کی مینٹل جو لیول ہے وہ اس فیوچر کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوں گی، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے ساتھ اور کیا نشانیاں ہیں اس دنیا کے ختم ہونے کی، وہ جانتا ہے. اور وہ کس میں؟ وہ پاسٹ میں. اور وہ ڈیل کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ وہ اس جاہل امت کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں ان سے، وہ فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں ان سے. تو اس کا فرسٹریشن لیول کیا ہوگا؟ اس انسان کا فرسٹریشن لیول کیا ہوگا کہ آج اگر ہمیں کوئی پیچھے لے جائے 30 سال پہلے اور ہمارے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو اور ہمارے ہاتھ میں وہ کریڈل والا فون ہو، تو ہماری فرسٹریشن کا کیا حال ہوگا کہ ہم اس قوم کو کیا بتائیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم موبائل فونز یوز کر رہے ہیں. تو یہی فرسٹریشن کا لیول ایک پیغمبر کا ہوتا ہے جب وہ اپنی امت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کیا ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات اپنے آپ کو ہر دفعہ کھول کر بڑائی کرتی چلی جا رہی ہے، بڑا کرتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ سورج رکا ہوا ہے، اب ہم کہتے ہیں نہیں جی سورج بھی بھاگ رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے جی یہ گیلیکسی ہے، اب تو گیلیکسیوں کا جو شمار ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے تو ہم جو ہے گول گھوم رہے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ جناب کوئی میوزیکل ایوننگ چل رہی ہے اس دنیا کے اندر. سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا رہا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ہماری کتاب اتاری ہے جو سچ بتاتی ہے، ہر چیز کھول کر بتاتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر آئے ہیں اور ہمارا امتحان ہی انسانیت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انسانیت کے ساتھ رہو، ہر ایک کی عزت کرو، اس کو ٹرسٹ کرو، اس کو محبت دو، اس کا خیال رکھو. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے. وہ آپ سے مختلف نہیں ہے. اللہ بھی اس کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی وہ عزت آپ کو دیتے ہیں. اللہ بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنی خیال وہ آپ کا رکھتے ہیں. تو ہم کوئی بھی نہیں ہوتے اس دنیا میں رہ کر کے کسی کو جج کرنے والے. کون کس چیز کو فالو کرتا ہے، کس کا ماتھا کس طرح ٹکتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے کہ نہیں باندھتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں. ہمیں خوش قسمتی کے ساتھ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے. اس نے ہمیں بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. جزاک اللہ خیر.